I'm only 10. I just want to be a doctor or I'm just a kid. لا يا كيف تنهد الدار؟ لا يا ماما ما تنهد الدار، ما تقلقي. پروگرام فورسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز. اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ فلسطین کی حالیہ صورتحال کے حوالے سے ہی ڈسکشن کرنا چاہیں گے، کیونکہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کی جانب سے خصوصی طور پر اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس مسئلے کو. نہ صرف پاکستان بلکہ ترکی کی جانب سے بھی اس پر آواز بلند کرنے کی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوشش جاری و ساری ہے، اور شاید انہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ فی الحال وہاں پر سیز فائر کی سی حکمت عملی نظر آتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ سیز فائر کے معاہدے کے باوجود اور اس کے اعلامیے کے باوجود اس سیز فائر کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور اب بھی مسجد اقصیٰ میں نماز کی ادائیگی میں مصروف نمازیوں پر شیلنگ کی جاتی ہے، آنسو گیس فائر کیے جاتے ہیں اور ان کو وہاں سے بھگانے کی کوششیں ہمیں نظر آتی ہیں. کب تک یہ صورتحال چلتی رہے گی؟ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اس جنگ کا خاتمہ کس نہج پر ہوگا؟ کیا واقعی دو قومی نظریے کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے اور دو ریاستوں کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے تو دو ریاستین نظریہ اس مسئلے کا حل ہے، یا پھر اقوام متحدہ اس مسئلے کو حل کروانے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ اپنے آج کے اس پروگرام میں اس موضوع پر ہم کچھ بات چیت کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی. ہمیں جوائن کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. Called Palestinian rights. We as Jews are embarrassed what's happening there in the state of Israel in the Jewish name. And what's your message to the people of Palestine? They shouldn't give up the struggle. They should continue to fight and not give up the struggle against the state of Israel, because by the end Palestine will be free, because this is truth will succeed by the end. What's your message to the people of Palestine? They should know we feel very shame what's going on there, especially they're doing everything in our name. In the name of Jews, in the name of the Torah, in the name of God. It's so shameful. We are with you. You have to know. The Zionists are strong. We are weak. But God is on our side. At the end of the day, the Palestinian flag will be on all Palestine, from the river to the sea. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور پروگرام کی ابتدا میں جس طرح آپ نے کلپ بھی ملاحظہ کیا کہ تمام تر یہودی مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں، اور وہ یہودی جو اس وقت دیگر ممالک میں رہائش پذیر ہیں یا دیگر ممالک کے باسی ہیں وہ بھی اسرائیل کے اس ایکٹ کی مذمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی پر ہم کچھ بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی. بہت شکریہ مسعود صاحب وقت دیا آپ نے پروگرام کے لیے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیجیے کہ فلسطین میں جاری حالیہ اسرائیلی مظالم کے بعد آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کا اقوام متحدہ جانا کتنا فائدہ مند رہا؟ شکریہ سمین. دیکھیں یہ تقریر تھی شاہ محمود قریشی کی اقوام متحدہ میں، وہ واحد تقریر ان کی اکیلی نہیں تھی، بلکہ یہ پورا ایک مربوط سا سلسلہ تھا جو پاکستان، ترکی اور فلسطین نے جس کو منظم کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستانی وزیر خارجہ اور فلسطین کے وزیر خارجہ انقرہ پہنچے، اور جہاں سے ترکی، فلسطین اور پاکستانی وزیر خارجہ جو ایک ہی جہاز پر، غالباً صدر اردوان کا وہ ذاتی طیارہ تھا، اس پہ یہ لوگ نیو یارک آئے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک کے بعد ایک جو ہے خطاب کیا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے. اس میں بہت جذباتی خطاب جو تھا وہ فلسطین کے وزیر خارجہ کا تھا، جنہوں نے کہا کہ اسرائیل نے ہمارے مقدس ترین مقام کو مقدس مہینے کی مقدس رات میں پامال کیا ہے، اس لیے ہمارے دل اس پہ دکھے ہوئے ہیں.
اس کے بعد جو ان کی تقریر تھی شاہ محمود قریشی کی، وہ بھی یہی بات تھی، اور شاہ محمود قریشی نے بڑی اچھی بات یہ کہی کہ یعنی مسئلے کا حل خالی جنگ بندی نہیں ہے، بلکہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیا جائے اسرائیل کو، اور اسرائیل کے کو اس طرح کی فراہمی میں پابندی لگائی جائے، اور اس بات کو اقوام متحدہ کی جو قراردادیں تھیں 1967 کی، جس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل جنگ سے پہلے کی سرحد پر واپس جائے، اس پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے. اور انہوں نے یہ بات واضح کی کہ اس قرارداد کے اوپر تینوں جو ملک ہیں اس میں جو سب زیادہ حمایت کر رہے ہیں اسرائیل کی، امریکہ، فرانس اور برطانیہ، ان تینوں نے اس پر دستخط کیے ہیں. اچھا، اب اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ تو دیکھیں، اب موجودہ دور کی جنگ ہے، دور حاضر میں جنگیں ہوتی ہیں، یہ خالی عسکری قوت سے اور جنگی قوت سے اور اسلحے سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ اس کے اندر بہت بڑا پہلو جو ہے، یعنی بڑا فیکٹر جو ہے کامیابی کا، وہ سیاسی قوت ہے. اور اسرائیل کو بھی آپ دیکھیں کہ اس پورے معاملے کے اندر یعنی محض اس کے جو بمبار تیار ہیں، اس کے میزائل ہیں، اور اس کا جو جدید ترین اسلحہ ہے امریکہ کا فراہم کردہ، اس کا آئرن ڈوم ہے، جو مدافعتی نظام ہے ان کا، وہ یعنی اس کی اہمیت اپنی جگہ. لیکن اصل جو کامیابی اسرائیل کی ہوئی ہے، جو نظر آئی ہے مجھے، وہ یہ کہ انہوں نے سیاسی قوت ان کی بہت مضبوط ہے. مثال کے طور پر اب دیکھیں کہ انہوں نے حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا تھا. ظاہر ہے کہ دہشت گرد تنظیم کا مطلب یہ کہ نہ وہ انٹرویو دے سکتے ہیں، نہ وہ میڈیا پہ آ سکتے ہیں، نہ ان کا نام لیا جا سکتا ہے، اور مسلسل یہ تاثر دیتا رہا اسرائیل کہ یہ دراصل یہ جنگ نہیں بلکہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاپان میں فرانس نے پابندی لگا دی ان کے حق میں مظاہروں پر، جرمنی نے پابندی لگا دی ان کے حق میں مظاہروں پر، اور وہ کہا یہ کہ یہ لوگ مظاہرے کے اندر حماس کے جھنڈے لے کر کے آتے ہیں، اور حماس چونکہ دہشت گرد تنظیم ہے لہٰذا ہم ان کو ہم مظاہرہ نہیں کرنے دیں گے. تو اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا تھا اس پوری جنگ میں، یعنی حالانکہ ایسے ہی جو بربریت کا جو مظاہرہ کیا ہے اسرائیل نے، اس کی پوری انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس طریقے کی مذمت نہیں کی دنیا کی طرف سے، مہذب دنیا کی، سو کالڈ مہذب دنیا کی طرف سے، میں تو انہیں مہذب نہیں کہتا، کہ جیسی کہ کرنی چاہیے تھی. اب سوال واقعی سے سوچا کہ انہوں نے مسجد اقصی جو ہے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، مقدس ترین جگہ ہے، اگر ایسا ہی فرض کیجئے کہ دہشت گرد جس کو یہ لوگ کہتے ہیں حماس والے راکٹ پھینکتے دیوار گریا پر، تو اس کا کیا اس کا یعنی رد عمل ہوتا. تو اس لحاظ سے شاہ محمود قریشی کا دورہ اس لحاظ سے بہت ہی کامیاب تھا، اور یہ جو مل کے ان تینوں ملکوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا اقوام متحدہ میں، اس سے بڑے مثبت نتائج برآمد ہوئے، اور اس سے ایک تاثر یہ بنا کہ اسلامی دنیا، ساری اسلامی دنیا جو ہے اس کے اوپر متفکر ہے، اور اسلامی دنیا مشتعل ہے. اور یہ معاملہ خالی فلسطین کی نہیں رہا، بلکہ اس وقت جو مقدس مقامات پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے اس کی وجہ سے ساری دنیا کے تقریباً 1.25 ارب مسلمان ہیں، یہ سب مشتعل ہیں، اور اس لیے اس معاملے کا حل ہونا چاہیے. دیکھیں، پاکستان بہت مشکلات میں مبتلا ہے، قرضوں کا بوجھ ہے، معاشی ابتری ہے، کرپشن کے کیسز آ رہے ہیں، سیاسی استحکام نہیں ہے وہاں پر، لیکن اس کے باوجود دنیائے عالم میں، یعنی جو قوموں کی برادری ہے دنیا کی، اس کے اندر پاکستان کا ایک مقام ہے. پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس جو جوہری طاقت ہے، وہ ایک بہت بڑا ملک ہے اسلامی دنیا کا، اسلامی دنیا میں اس کا مقام ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان جب کوئی بات کہتا ہے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے. اسی طرح ترکی جو ہے وہ اسلامی دنیا میں، مسلمان ملکوں میں اس وقت ایک طریقے سے جدید ترین ملک ہے اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، خاص طور سے اس کی عسکری ٹیکنالوجی، اس کی میزائل ٹیکنالوجی اور یہ ڈرونز. تو اس کی وجہ سے یہ دونوں ملک جب ایک ساتھ انہوں نے یعنی مشترکہ لاہے عمل اختیار کیا تو اس کا بہرحال میں سمجھتا ہوں فائدہ ہوا. ظاہر ہے کہ سیاسی جو پیش قدمی ہوتی ہے اس میں وقت لگتا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک تقریر سے شاہ محمود قریشی کی جو ہے وہ حالات بدل جائیں گے. اس میں بڑی اچھی بات جو آج ہی کہی ہے عمران خان نے کہ رائے عامہ دنیا کی تبدیل ہو رہی ہے، اور انہیں یقین ہے کہ ایک دن فلسطینیوں کو اپنا ملک مل جائے گا. تو میرے خیال یہ تبدیلی آئی ہے. ہاں، یہ تبدیلی بہت یعنی سست رفتار ہے، اس کی رفتار کو جو ہے وہ بڑھنا چاہیے. مسعود صاحب، یہ بتائیے کہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو تقریر کی ہے اس میں ان کا کہنا تھا کہ خطے اور دنیا بھر میں امن اور سلامتی کے لیے فلسطین کے مسئلے کا منصفانہ حل ناگزیر ہے، اور امن قائم کرنے کی بھاری ذمہ داری اسرائیل کے سر ہے. لیکن ایسا ہوتا ہوا
ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب سیز فائر کا اعلان کیا گیا تو پھر اس کی خلاف ورزی میں بھی پہل اسرائیل نے ہی کی. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ ایسا کب تک ہوتا رہے گا اور کیوں ممکن نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل جو ہے وہ امن کا کردار ادا کرنے میں، یا اسرائیل کے سر جو ذمہ داری سمجھی جا رہی ہے تو وہ اس کو ادا کرنے میں پوری طرح سے ہمیں جو ہے وہ کردار ادا کرتا نظر آیا؟ آخر کیا رکاوٹ درپیش ہے اس میں؟ دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ تو بالکل مناسب ہے، اس لیے کہ دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک یہ فلسطین کا مسئلہ حل نہ کیا جائے. اس وقت دنیا میں جتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، خصوصاً اسلامی دنیا کے جو تنازع ہے یا کشیدگی ہے مغرب سے اور امریکہ سے، اس کی بنیاد فلسطین ہے. نوجوانوں کے اندر جو انتہا پسندی کا رجحان آ رہا ہے، وہ بھی اس کی وجہ وہی مایوسی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کے اوپر جو بالکل ان کا جائز مسئلہ تھا، اس کے حل کے لیے کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے اور دنیا خاموش ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ مشتعل ہو کر کے کوئی ایسے اقدامات کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، جو یعنی جیسے دور جدید میں دہشت گردی کی تعریف میں چیز آ جاتی ہے، قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں اپنے. لیکن یہ جو رد عمل فطری ہے، اس لیے کہ دنیا کے مسلمانوں کی تعداد 1.25 ارب ہے اور یہ دنیا کے ہر کونے میں ہے، اور ان کی جذباتی وابستگی ہے. ان کا قبلہ اول ہے بیت المقدس اور مسجد اقصی، تو ظاہر اس سے ان کی جذباتی وابستگی. پھر یہ کہ قیام اسرائیل سے پہلے یہ علاقے مسلمانوں کے ہاں ہاشمی سلطنت کا حصہ تھے، اس سے پہلے عثمانی سلطنت کا حصہ تھے، اور جب برطانیہ نے قبضہ کر لیا اس کے بعد بھی یہ جو ہے ہاشمی سلطنت کا حصہ رہا اردن کی. یہ تو 67 میں جو ہے اس پہ قبضہ کیا اسرائیل نے. تو اس کے بارے میں ان کا رویہ جو ہے جو انہوں نے اسرائیلیوں نے اختیار کر رکھا ہے، وہ ظاہر بڑا اشتعال انگیز ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے مسلسل جو ہے اس علاقے میں تصادم کی کشیدگی کی کیفیت ہے. اور پھر یہ کہ لیکن جو بات آپ نے پوچھی ہے بالکل درست ہے کہ اسرائیل کا رویہ کیا تبدیل ہوگا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل کا یہ رویہ تبدیل ہوگا جب تک مغرب اس کی غیر منصفانہ اور غیر مدد اور ظالمانہ مدد بند نہیں کرے گا. یعنی اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ غیر مشروط غیر منصفانہ طور پر اسرائیل کا حامی ہے، اور وہ اس کے تمام اقدامات کی حمایت کر رہے ہیں. کہ بالکل جنگ کے دوران اس وقت جبکہ جنگ جاری ہے، تقریباً 74 ارب ڈالر کا اسلحہ جو ہے امریکہ نے اسرائیل کو بیچا، اور یہ وہی اسلحہ ہے، وہ جو گائیڈڈ میزائل، وہ جو گائیڈڈ نظام ہے ان کا بموں کا. میں صرف یہ بتاؤں آپ کے ناظرین کو کہ دیکھیے جو عام جو بمباری ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بمبار طیارے بم گراتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بم بعض اوقات خطا بھی ہو جاتا ہے، نشانے پہ نہیں بھی لگتے. اسی وجہ سے ہی دیکھا ہوگا کہ وہ حملہ کرتے ہیں فوجی چوکی پر اور بے گناہ مارے جاتے ہیں اس میں غلطی سے. لیکن یہ جو گائیڈڈ سسٹم انہوں نے لگایا وہ یہ کہ بم جب بمباروں سے بم گرتے ہیں، اس کے بعد ان کا جو گائیڈڈ نظام ہے وہ بم کا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، وہ ٹھیک جا کر کے جو ہے نشانے پر لگتا ہے وہ. اور دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جتنی کارروائی اس بار کی ہے وہ بالکل یعنی جان کر کے نشانہ بنایا ہے، چاہے وہ الجزیرہ اور ایسوسیٹڈ پریس کا آفس ہو، چاہے الشروق پلازا کے اوپر جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے جو دوسرے نیوز ایجنسی سے ان کے دفاتر ہوں، تو ان کو انہوں نے جان کے انہوں نے نشانہ بنایا ہے. پھر دیکھیں اس میں ایک اور اہم بات جو اس بار ہوئی ہے، جو پہلی بار دیکھی گئی ہے، کہ امریکی سینٹ میں سینیٹر برنی سینڈر نے بڑی تفصیلی تقریر کی، بڑی ان کی مناسب تقریر تھی. انہوں نے اس کے اوپر حماس سے بھی تنقید کی، لیکن انہوں نے جو عدد و شمار بتائے، انہوں نے یہ کہا کہ اس پورے اور بڑی اچھی بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ آپ مقابلہ کر رہے ہیں حماس کے راکٹوں کا. یقینا حماس کے راکٹ جو بازی جو بھی صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آپ جدید ترین بمباروں سے B-52 بمباروں سے جو ہے وہ بمباری کر رہے ہیں شہری آبادی پر. دنیا کا گنجان ترین علاقہ جو ہے حماس ہے. تو انہوں نے بلکہ عدد و شمار پیش کیا، انہوں نے کہا کہ 260 افراد جو مارے گئے ہیں اس بمباری کے نتیجے میں، ان میں سے 64 کم عمر بچے ہیں، بلکہ بعض اس میں تو شیرخوار بچے ہیں، 6 مہینے سے 3 سال کے بچے ہیں، اور 38 خواتین ہیں. اس کا مطلب کوئی 1/3 سے زیادہ جو اس کے متاثرین ہیں وہ خواتین اور بچے ہیں. اس کے علاوہ اس میں کوئی 17 کے قریب ہسپتال ہیں جو مسمار ہو گئے. سب سے بڑی جو جامعہ تھی وہاں کی جو اسلامی یونیورسٹی غزہ، وہ تباہ ہو گئے. اور انہوں نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ جو اسٹیشنری کا مرکز تھا، جیسے کراچی میں اردو بازار ہوتا ہے، انہوں نے اس اردو بازار ہے اس کو انہوں نے یعنی تاک کے نشانہ بنایا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے گائیڈڈ نظام استعمال کیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جان کر کے، ایسا نہیں تھا کہ وہ غلطی میں یہ شہری جو ٹھکانے میں نشانہ بن گئے، بلکہ انہوں نے جان کر کے ان کو گرایا ہے. بلکہ ایک اور بات جو آ رہی ہے وہ یہ کہ اگر
آپ وہ مناظر دیکھیں 9/11 کے بعد جو 2 ٹاور گرے تھے نیو یارک میں، تو جس انداز میں وہ ٹاور منہدم ہوئے تھے کہ بالکل یعنی جسے کہتے ہیں ریت کی دیوار کی طرح، اسی طرح اس بار جو ہے وہ بڑی بڑی 12 سے 12 اور 15 منزلہ عمارتیں جو ہیں وہ بالکل گری ہیں، یعنی جسے کہتے ہیں بتاشے کی طرح، یہ ریت کی دیوار کی طرح ایک دم وہ منہدم ہو گئی، ان کی بنیادیں ٹوٹی اور پوری کی پوری عمارت ایک دم سے نیچے آ گئی، یعنی ایک فرد کے بھی بچنے کی اس کو گنجائش نہیں رہی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ پورا نظام جو تھا یہ امریکہ کا فراہم کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کا بظاہر تو اثر ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن اس بار پہلی بار ہم نے دیکھا کہ امریکی سینٹ میں بہت یعنی تفصیلی خطاب کیا برنی سینڈر نے، اور انہوں نے بہت سختی سے مذمت کی اسرائیل کی، اور صاف صاف یہ کہا، یعنی پہلے کہا جاتا تھا کہ وہ اسرائیل اور حماس دونوں برابر ہیں، انہوں نے حماس کی بھی مذمت کی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو جنگ کا آغاز ہوا تھا وہ راکٹوں سے نہیں ہوا تھا، یعنی اسرائیل جو کہہ رہا ہے کہ اس نے بمباری راکٹ کے جواب میں کی، تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا موقف درست نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے اسرائیل نے مسلمانوں کے قبلہ اول کی حرمت کو پامال کیا، اس کے جواب میں حماس نے راکٹ پھینکے جو غلط تھا، اور پھر اس کے جواب میں اسرائیل نے اس کو غزہ کو بالکل یعنی جیسے پیوند خاک کر دیا۔ کوئی 75,000 افراد جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے، یعنی وہ ملک میں اس جگہ پر جہاں پہلے ہی جو بے روزگاری تھی 45% تھی، وہاں پر اگر 75,000 افراد جو ہے بے روزگار ہو گئے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہم سیز فائر کی بات کریں تو سیز فائر کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے نہتے فلسطینیوں پر شیلنگ کی جاتی رہی۔ کیا اسرائیل اتنا بے خوف ہے کہ اگر ہم ایک بات کریں جس طرح سے میڈیا کی جنگ کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم جس طرح ہم دیکھتے ہیں، تو اسرائیل کی ہی حوالے سے ہمیں ہر جگہ مذمت نظر آتی ہے۔ ایک کلپ بھی ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کیا جس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے ہی یہودی ہیں جو فلسطینیوں کے حق میں ہونے والے اس پروٹیسٹ میں شرکت کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا یہ عمل بالکل غلط ہے۔ تو میڈیا کی جنگ ہارنے کے باوجود وہ مظالم جاری رکھے ہوئے ہیں، ایسا کیسا ممکن ہے؟ دیکھیں سیز فائر کے بعد بھی اسرائیل کا رویہ وہی رہا ہے۔ جمعے کو کل جمعے جو گزرا ہے اس کے اندر انہوں نے پھر مسجد اقصیٰ کے اندر اپنے فوجی بھیجے، انہوں نے ان کو مشتعل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں آنسو گیس اور لاٹھی چارج کیا وہاں پر، جس کی وجہ سے کوئی 36 کے قریب فلسطینی زخمی ہوئے اور کوئی 30 سے 35 قریب لوگ جو ہیں گرفتار کیے گئے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے شہر ہیں اس علاقے جہاں پہ فلسطینی آبادی ہے، جیسے لد ہے یا حیفا ہے یا جافا ہے، اس علاقے میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں، کئی جگہ پر انتہا پسندوں نے عرب آبادی پر حملہ کیا ہے۔ تو یہ سلسلہ تو ظاہر ہے کہ چل رہا ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں میڈیا پہ جنگ ہار گیا اسرائیل، میں اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ میرا خیال یہ بدنصیبی یہی رہی ہے اس پورے تنازع کی، انسانیت کی جو جسے کہتے ہیں تذلیل مجھے نظر آئی یہاں پر، کہ اس قدر بھیانک سلوک کیا ہے شہریوں کے ساتھ، نہتے شہریوں کے ساتھ اسرائیلی فوج نے، لیکن دنیا کی نظریں جو ہیں وہ دنیا کی میڈیا پہ یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں، بلکہ ابھی بھی مغربی میڈیا میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن تھا، اور انہوں نے بہت لوگوں کو، جیسے اب دیکھو کل جرمن وزیر خارجہ صاحب جو وہاں گئے اسرائیل، تو ان کو لے کر کے وہ ایک ایسے گھر میں گئے، جس تصویر آئی ہے جس کی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، جس کو راکٹ لگا تھا حماس کا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ لوگ پھر وہاں کا دورہ کریں، غزہ بھی جائیں تاکہ صحیح صورتحال کا اندازہ ہو، اس لیے جو غزہ میں تباہی پھیلی ہے اس کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے جو ان کے راکٹوں تو ایک طریقے سے یعنی بے ضرر سے جو ہم شبرات میں استعمال کرتے ہیں پٹاخے، اس طرح کی چیزیں اتفاق سے کہیں جگہ پہ نشانے پہ لگ گئے، تو لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ میڈیا پہ ابھی تک ان کا اثر ختم نہیں ہوا، اور ابھی بھی بڑی جگہ یہی تاثر مل رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن تھا۔ ہاں کچھ زیادتی ہو گئی، اسرائیل سے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ابھی تک وہ جو جنگی جرائم والی کے صورتحال پیدا ہو کہ اس کی تحقیقات کی جائے اور اسلحے پہ پابندی لگائی جائے، ایسی اب تک رائے عامہ بنتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی فی الحال میڈیا کے اوپر فلسطینیوں کو اور انصاف پسندوں کو، میں فلسطینیوں کو، دنیا کے انصاف پسندوں کو ابھی بہت کام کی ضرورت ہے۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید سوالات کے جوابات جاننا چاہیں گے۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
گاڑی خراب ہو گئی ہے تو ہرگز پریشان نہ ہو، یہاں وہاں کہیں نہ جائیں، سابو آٹوموٹیو ریپیئر پر تشریف لائیں اور اپنی گاڑی کی مکمل انسپیکشن کروائیں۔ انجن میں خرابی ہو یا ہو سسپینشن کا مسئلہ، ویل بیلنسنگ کرانی ہو یا پھر الائنمنٹ، ہر کام معیاری اور مکمل تسلی کے ساتھ کروائیں۔ سابو آٹوموٹیو ریپیئر ورکشاپ میں اپنی گاڑی کی نیو یارک اسٹیٹ انسپیکشن بھی کروائیں۔ 1259 میکڈونلڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک، 718-377-2323۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ فلسطین کی حالیہ صورتحال کے حوالے سے اسرائیل کی جارحیت اور مظالم پر ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسعود صاحب، بتائیے گا کہ اسرائیل کی حالیہ جارحیت کے بعد کیا دنیا میں یہود مخالف بیانیہ بڑھ رہا ہے؟ آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، اسرائیل کی مخالفت اور یہودی کی مخالفت دو الگ چیز ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ یہودی ملک تو ہے، یہودی اکثریت کا ملک ہے، لیکن وہ یہودی روایات کے مطابق، یہودی اقدار کے مطابق جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، بلکہ اس کی تمام کے تمام جو یعنی اقدامات ہیں وہ یہودی اقدار کے خلاف ہیں۔ اور پھر ایک اور میں اس میں وضاحت کروں کہ یہ سیمیٹک لفظ استعمال ہوتا ہے، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں آپ کے ناظرین کے لیے۔ دیکھیں، یہ تین حضرت نوح علیہ السلام جو تھے، ان کے تین صاحبزادے، جو کشتی پہ جو لوگ بچ گئے تھے وہ ان کے تین صاحبزادے تھے، اور کہا ہی جاتا ہے کہ وہ صرف تین ہی مرد، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ اس کشتی پہ جو لوگ سوار تھے وہ صرف یہ تین مرد تھے جن سے نسل انسانی چلی ہے۔ تو یہ حام، سام اور یافس، ان کے تین بیٹے تھے، جس میں حام جو ہے وہ سیافام، یعنی ان سے افریقہ یعنی سیافام نسل چلی، اور سام جو ہے جس کو سیمیٹی جسے بنا، اس سے یہ مشرق وسطیٰ کے لوگ، یعنی مشرق وسطیٰ کی نسل، جس میں یہودی بھی عرب بھی، بلکہ جو کہتے ہیں ابراہیمی نسل جس کو وہ لوگ کہتے ہیں۔ تو ابراہیمی نسل جو ہے وہ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب تھے، اور ان کے دوسرے صاحبزادے اسماعیل تھے، جس سے عرب نسل۔ تو یعنی یہ تو پورا جو سیم ہے، مسلمان بھی سیمیٹک ہیں، عرب بھی سیمیٹک ہیں، اور جو یافس تھے یہ جو ہے وہ ایسٹرن یورپ جو ہے، یعنی چین اور اس کے علاوہ ایسٹرن یورپ کا علاقہ، بلقان کا علاقہ، یہ سارے لوگ کہتے ہیں یہ یافس کے اولاد ہیں۔ تو سیمیٹک کہنا یعنی اینٹی سیمیٹک جو ہے وہ تو عربوں کے خلاف، یعنی جو کارروائی فلسطین میں ہو رہی ہے اسے بھی اینٹی سیمیٹک کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ فلسطینی بھی حضرت سام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ یہ اسرائیل کا خاص طریقہ ہے۔ دیکھیں، انہوں نے اردوان کے بارے میں کہہ دیا کہ اردوان نے اینٹی سیمیٹک رویہ اختیار کیا، حالانکہ اردوان صاحب نے مذمت امریکی صدر کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ صدر بائیڈن جو ہے قاتلوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور وہ بالکل ایسا ہی کر رہے ہیں جیسا جرمنوں نے کیا تھا یہودی کے ساتھ، ایسے ہی رویہ انہوں نے مسلمانوں فلسطینیوں کے ساتھ اختیار کر رکھا ہے۔ تو اس میں میں نہیں سمجھتا کیونکہ اس میں اینٹی سیمیٹک بات آئی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اسرائیل جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے، اس جسے کہتے ہیں اینٹی سیمیٹک کارڈ کو، لیکن میرا خیال ہے کہ دنیا کو اس معاملے میں آگے آنا چاہیے۔ اسرائیلی جو ہے وہ صرف یہودی جسے کہتے ہیں یا اسرائیلی، یہ سام کی اولاد نہیں بلکہ سیمیٹک جو ہیں، عرب بھی ہیں، مشرق وسطیٰ کے تمام لوگ جو ہیں وہ سیمیٹک ہیں، تو فلسطینی بھی اپنے کو سیمیٹک کہہ سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس بات پہ ہمیں یعنی کام کرنے کی ضرورت ہے، ابلاغ عامہ کے لوگوں کو اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل کی مخالفت کا مطلب جو ہے یہودی کی مخالفت نہیں ہے، نہ اسرائیل کی مخالفت سیمیٹک نسل کی مخالفت ہے۔ اسرائیل ایک ملک ہے جس کی پالیسی سے لوگوں کو اختلاف ہے، اور لوگوں کو جو ساری یعنی جو کچھ فلسطین میں کیا وہ یہودیوں نے نہیں کیا بلکہ یہ اسرائیلی حکومت نے کیا ہے۔ تو یعنی اینٹی سیمیٹک اور اینٹی اسرائیلی بالکل دو الگ یعنی رویہ ہے۔ اس کو میرا خیال ہے دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ ہر اسرائیل کا مخالف جو ہے وہ یہودیوں کا یا سیمی نسل کا مخالف نہیں ہے۔ اچھا عبدالی صاحب، یہ بتائیے کہ جب ہم شاہ محمود قریشی کا ایک نشریاتی ادارے کو انٹرویو سنتے ہیں تو بہت سے سوالات کے جہاں انہوں نے جوابات دیے، وہیں کچھ باتیں ایسی کی گئیں جن کے اپنے ہی انداز میں معنی اخذ کر لیے گئے۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آج شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے، ان کی جانب سے دیا گیا بیان واقعی یہود مخالف ہے، اور اگر ہے تو کیوں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ شاہ محمود قریشی کا بیان کسی بھی اعتبار سے، یعنی بیان اور بیانیہ پورا، ان کی پوری تقریر
اور اس کے بعد ابھی کل جو عمران خان نے وہاں پہ کہی ہے، یہ پاکستان کا اور ترکی کا جو مشترکہ بیانیہ، مشترکہ رویہ اس معاملے میں، یہ OIC کا رویہ ہے، کسی بھی اعتبار سے اس کو اینٹی سیمیٹک نہیں کہا جا سکتا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سیمیٹک تو مسلمان بھی ہے، عرب بھی ہیں، یہ سب لوگ سیمیٹک ہیں، تو اس لحاظ سے نہیں، اس پہ اجارہ داری ان کے نہیں ہے اسرائیل کی. اور اسرائیلی جو ہیں، اسرائیل میں تو یورپ کے لوگ بھی ہیں، ایسٹرن یورپ کے لوگ بھی ہیں، بلکہ خود یہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں یہ مشرقی یورپ کے ہیں. تو جو اسرائیل کے اندر جو یہودی آباد ہیں اس میں سیمیٹک تو بہت کم ہے، یعنی جو عرب اور فلسطینی ڈسینٹ کے جو لوگ ہیں، نسل کے جو لوگ ہیں، وہ تو وہاں بہت کم ہے. زیادہ تر تو وہاں سے مشرقی یورپ سے آئے ہیں بہت زیادہ لوگ، یعنی جرمنی سے، ایسٹ جرمنی سے اور پولینڈ سے اور چیکوسلوواکیہ سے، ان سب علاقوں سے، آسٹریا سے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پروپیگنڈا تو کر رہا ہے اسرائیل کہ شاہ محمود قریشی کا رویہ جو اینٹی سیمیٹک ہے، ان کی تقریر جو ہے وہ غلط ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو. ان کی تقریر بالکل بر وقت اور منصفانہ تھی، انتہائی متوازن تھی، اور انہوں نے جو بات کہی یہ وہی بات ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو بیانیہ تھا شاہ محمود قریشی کا، یہ بیانیہ دراصل اقوام متحدہ کا بیانیہ ہے. یہ وہ قرارداد ہے جو 1948 میں پہلے منظور ہوئی، اس کا جو 1967 کے بعد منظور ہوئی، اس کا دوبارہ 1973 میں منظور ہوئی، اس کا دوبارہ جب یہ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا تو پھر یہ بات جو ہے صدر کلنٹن کی موجودگی میں کہی گئی. جو بات شاہ محمود قریشی آج کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل 67 کی سرزمین پر واپس جائے، فلسطینیوں کو وطن دیا جائے اور بیت المقدس فلسطینیوں کا دارالحکومت ہوگا، یہ بات تو متعدد بار کہی گئی ہے. خود واشنگٹن میں مناخم بیگن اور صدر سادات اور کی موجودگی میں اور بل کلنٹن کی موجودگی میں یہ بات کہی گئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے موقف جو شاہ صاحب کا بیانیہ ہے وہ کسی بھی اعتبار سے یعنی مشتعل انگیز ہے، یا اس میں کوئی تعصب ہے، یا اس میں کسی نفرت ہے، یا کوئی جسے کہتے ہیں ہیٹ، یعنی کسی مذہب کے خلاف کوئی نفرت کا اس میں پہلو ہے. یہ بالکل منصفانہ بیانیہ ہے، اور ہمیں میرا خیال ہے کہ پاکستانی وزارت خارجہ کو جارحانہ انداز میں اس کا دفاع کرنا چاہیے اور اس کی ترویج و اشاعت کرنی چاہیے. یہ بتائیے عبدالی صاحب کہ اقوام متحدہ اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے آخر مزید کتنے وقت کا انتظار کر رہا ہے؟ اس کو کتنا وقت مزید درکار ہے، یا وہ کس صورتحال کا منتظر ہے کہ جب وہ سمجھتا ہے کہ فلسطین اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، ان کو ان کا حق دیا جائے اور فلسطینیوں کو ان کی رائٹ سمجھتے ہوئے ان کے یہ تمام تر رائٹس فراہم کیے جائیں؟ آخر ایسا کبھی ممکن ہو سکے گا یا نہیں؟ دیکھیے، جہاں تک اقوام متحدہ کی طرف سے کسی مثبت فیصلے کا تعلق ہے تو میں اس سلسلے میں بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں. اس کی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کا جو کردار رہا ہے عالمی تنازعات کو حل کرنے کے حوالے سے وہ انتہائی مایوس کن ہے، اور اب تک کوئی فیصلہ کسی بھی مقام پہ آپ دیکھیں، خواہ وہ کشمیر کا معاملہ ہو یا فلسطین کا معاملہ ہو اور دوسرے جتنے بھی دنیا میں تنازع چل رہے ہیں، کسی ایک جگہ بھی اقوام متحدہ جو ہے کامیاب نہیں ہو سکی ہے. یہ فلسطینی کے معاملے کو دیکھ لیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 1948 میں، پھر 1967 میں، پھر 1973 میں باقاعدہ یہ قراردادیں منظور ہو چکی ہیں سلامتی کونسل سے کہ اسرائیل 1967 کی سرحدوں پر واپس جائے. یعنی یہ بات کوئی نیا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں فلسطین کے لوگ. یہ مطالبہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پہ موجود ہے، ان کے ریکارڈ میں موجود ہے. یہ اس قرارداد منظور ہو چکی ہے، اور اس کے اوپر یعنی جو پشتیبان ہیں سب سے بڑے جو حمایت کرنے والے ہیں اسرائیل کی غیر قانونی سرگرمیوں کی، یعنی امریکہ، برطانیہ اور فرانس، یہ تینوں جو ہیں انہوں نے ان قراردادوں کی حمایت کی ہے. پھر 1994 میں جب جو مذاکرات ہو رہے تھے، امن مذاکرات ہوئے مصر اور اسرائیل کے دوران، جس میں کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ ہوا، اوسلو کے معاہدے ہوئے، یہ تمام معاہدے جو ان کے اندر یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اسرائیل 67 کی سرحدوں میں واپس جائے گا. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب مزید اقوام متحدہ جو ہے وہ کیا کردار ادا کر سکے گی. اگر وہ اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کرانے کا اختیار نہیں رکھتی، اتنی بے اختیار ہے وہ کہ یعنی جسے کہتے ہیں کہ کثرت رائے سے نہیں بلکہ یعنی مکمل کنسنسس کے ساتھ، یعنی اتفاق رائے سے جو اس نے فیصلے یہ جو قراردادیں منظور کی ہیں، اور ایک بار نہیں بلکہ 3 بار
لیکن اب تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اقوام متحدہ جو ہے اس سلسلے میں کوئی مثبت کردار ادا کر سکے گی. اور پھر ایک اور جو مسئلہ وہاں پر ہے کہ چونکہ وہاں ویٹو کا ایسا اختیار, یہی دیکھیں کہ یہ ابھی اس وقت جو جنگ بندی کی بات تھی, امریکہ نے 3 بار جو ہے وہ قرارداد جو ہے وہ پیش ہونے ہی نہیں دی. یعنی ایک بار چین اور ناروے اور تیونس نے قرارداد کا مسودہ تیار کیا, وہ معاملہ نہیں آ سکا. اس کا فرانس نے کچھ اردن کے ساتھ مل کر کے قرارداد پیش کی, اس کو بھی امریکہ نے ویٹو کر دیا. تو ظاہر ہے کہ جس طرح کا, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جس طرح کی سپورٹ ہے, جس طرح کی مدد حاصل ہے اسرائیل کو, جسے میں کہتا ہوں غیر منصفانہ اور ظالمانہ مدد حاصل ہے, غیر مشروط مدد حاصل ہے اسرائیل کو امریکہ کی, تو میں اس پس منظر میں بہت مشکل ہے کہ اقوام متحدہ کوئی فیصلہ کر سکے, اور فیصلہ کر لے تو عمل درآمد کرا سکے. بہت شکریہ. سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہم نے کچھ بات چیت کی فلسطین اور اسرائیل کی حالیہ صورتحال کے حوالے سے کہ اسرائیل کے مظالم فلسطین میں آج بھی اسی طرح سے جاری و ساری ہیں جو اب سے کچھ روز قبل ایک مرتبہ پھر ان کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا, آغاز ہوا تھا, اور ان کو ان کے گھروں سے دربدر کرنے کے لیے ان کی پوری عمارتوں کو گرا دیا گیا, ان کے گھروں کو نیست و نابود کر دیا گیا, ان کے پیاروں کو شہید کر دیا گیا, اور اپنے پیاروں کی لاشیں لیے وہ آج بھی پوری دنیا سے سراپا سوال ہیں کہ آخر کب ان کو امن نصیب ہو سکے گا. آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.